السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں سارا اور میں ہوں زارا۔ ویلکم ٹو آور فرسٹ Q&A۔ ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر آپ سب نے بہت زیادہ کوسچنس کیے تھے، لیکن کیونکہ ہم سارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم ایک Q&A ویڈیو کر لیتے ہیں، اور آج کی Q&A ویڈیو میں آپ کو آپ کے سارے سوالوں کے جواب ملیں گے، اس لیے ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہ Q&A ویڈیو بنانے سے پہلے ہم نے آپ سب کے کوسچنس دیکھے، ہمیں بہت زیادہ کوسچنس ریسیو ہوئے تھے اور بہت سارے کوسچنس ایسے تھے جو ریپیٹ ہو رہے تھے۔ فار ایگزامپل بہت سارے لوگ ریسیپیز کا پوچھ رہے تھے، ہماری لوکیشن کا پوچھ رہے تھے، یہ پوچھ رہے تھے کہ ہم آرڈر کہاں کہاں کرتے ہیں، دوسری سٹیز میں ہم آرڈر کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو بہت سارے اس طرح کے کوسچن تھے جو سملر تھے، تو ہم ان سارے کوسچن کا جواب ایک ہی سیکشن میں دیں گے تاکہ ایک ہی بار میں بہت سارے لوگوں کی کوئریز کا آنسر مل جائے۔ چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پہلے کوسچن سے۔ پہلا کوسچن کیا ہے احمد علی بھٹی نے۔ انہوں نے لکھا ہے آپ کو یہ کام کرنے میں کیا مشکل آئی اور اس میں کتنی محنت کرنی پڑتی اور کتنا ٹائم دینا پڑتا؟ جی obviously کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا، اسٹارٹ میں ہر بزنس مشکل ہوتا ہے۔ میں آپ کو اپنے پارٹ کی جو ڈیفیکلٹیز ہیں وہ بتاتی ہوں اور زارا آپ کو اپنے پارٹ کی جو ڈیفیکلٹیز ہیں وہ بتائیں گی۔ میری ذمہ ہے ڈشز کرنا، کچن کو ہر وقت مینٹین رکھنا، سوشل میڈیا ہینڈل کرنا، ویڈیو ایڈیٹنگ، وائس اوورس، یہ سارے کام میں کرتی ہوں، اور زارا بیکنگ کرتی ہے۔ جو ہمارے کسٹمرز آتے ہیں انہیں ٹائم پر آرڈر ڈسپیچ کرنے ہیں، کسٹمرز کی کوئی بھی طرح کی جو کوائریز ہوتی ہیں وہ سارے زارا ہینڈل کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ ویڈیوز میں آپ کو جو کلپس نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ ساری ریکارڈنگ زارا کرتی ہے۔ جہاں تک بات ہے بیکنگ میں ڈیفیکلٹیز کی، تو مجھے لگتا ہے کوکنگ سے زیادہ بیکنگ کرنا زیادہ ٹائم کنزیومنگ اور مشکل ہے، کیونکہ بیکنگ میں آپ کو میجرمنٹس کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو آپ کو فالو کرنی پڑتی ہیں، ورنہ آپ کی ریسیپی بالکل خراب ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے کیک فریش بیک کیا تو اس کو آپ کو ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے اور ٹمپریچر آپ کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے، اور کیونکہ صرف بیکنگ نہیں کرنی ہوتی، سوشل میڈیا کے لیے کنٹینٹ بھی کریٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ ایک الگ سے ٹاسک ہو جاتا ہے ہمارا۔ تو بیکنگ کے بیچ میں سوشل میڈیا کے لیے کلپس نکالنا وہ الگ سے ٹینشن لگی رہتی ہے۔ اس سب کے علاوہ ٹائم مینیج کرنے میں بھی کافی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، کبھی کبھی کام کا برڈن اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ میں صرف 2 گھنٹے ہی سو پاتی ہوں، اور سارا دن کام کرنے کے بعد ہمیں لاسٹ میں ویڈیو بھی اپلوڈ کرنی ہوتی ہے، تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم یہ سوچیں کہ ہاں ہم ویڈیو کل اپلوڈ کر لیں گے۔ تو ہم جتنا مرضی تھکے ہوتے ہیں ہم بیٹھ کر ویڈیو ایڈٹ کرتے ہیں، وائس اوور کرتے ہیں اور ویڈیو بھی اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا، بیکری، یہ سارا کچھ ایک ساتھ ایڈجسٹ کرنا اور ہینڈل کرنا ہمارے لیے کافی مشکل ہے، لیکن ہمیں آہستہ آہستہ عادت ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارا دوسرا سوال ہے فاتحہ طاہر سے۔ انہوں نے لکھا ہے پلیز سم آئیڈیاز فار اسٹارٹنگ اپ بزنسز فار بیکنگ۔ اس سوال کا جواب دینا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ کوئی بھی بزنس ہو وہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو اپنا ایریا دیکھنا پڑے گا، آپ کے گھر والے آپ کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا بزنس پارٹنر ہے یا نہیں، آپ کے فائنینشیل ریسورسز، بہت ساری چیزیں ہیں جو دیکھنی پڑتی ہیں۔ فار ایگزامپل ضروری نہیں ہے کہ ایک بزنس ایک ایریا میں اگر اچھا چل رہا ہے تو وہی بزنس دوسرے ایریا میں بھی اچھا ہی کام کرے گا، اس لیے کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو اپنے ایریا میں مارکیٹ ریسرچ کرنی پڑے گی۔ نیکسٹ کوسچن ہے کین یو شیئر بٹر اسکاچ کیک ریسیپی پلیز۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے مینیو میں یہ کیک ابھی ہے ہی نہیں، ہم نے کبھی ٹرائی بھی نہیں کیا، ہاں لیکن کبھی اگر اس کی ریسیپی ہمیں مل گئی تو ہم اپنے مینیو میں لازمی ایڈ کریں گے۔ اگلا سوال کیا ہے زارا نے، اور انہوں نے پوچھا ہے ہمارا مینیو اور ہمارے آئٹمس کی پرائسز کے بارے میں۔ ہمارا مینیو فکسڈ نہیں ہے، اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ اویلیبل رہتی ہیں اور کچھ چیزیں ہم آن ڈیمانڈ بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ان کے بیچز ہم آلریڈی بنا لیتے ہیں تو ہم وہ بھی سیل کرتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے پرائسز کی، تو پرائسز ہماری ہم نے اپنے ایریا کے حساب سے ایڈجسٹ کی ہوئی ہیں، اور پرائسز مائٹ بی لو ایز کمپیئر ٹو ادر سٹیز۔ پرائسز بھی آپ کو اپنے ایریا کے مطابق ایڈجسٹ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہمارے ایریا میں پرچیزنگ پاور کم ہے ایز کمپیئر ٹو لارجر سٹیز۔ اگلا سوال کیا ہے گرافکس اسٹوڈیو نے۔ انہوں نے پوچھا آپ نے بیکنگ کہاں سے سیکھی؟ جی زارا بتائیں کہاں سے سیکھی آپ نے بیکنگ؟ جی میں نے بیکنگ کہیں سے بھی نہیں سیکھی، یہ سارا کچھ میں نے خود سیکھا ہے، یہ ساری ریسیپیز میں نے خود ڈیولپ کی ہیں ٹیسٹ اینڈ ٹرائل سے۔ اگلا سوال کیا ہے افشین نے ڈو یو شیئر ریسیپیز۔ تو اس کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ریسیپیز ہمارے بزنس کا پارٹ ہیں، تو نہیں ہم اپنی ریسیپیز شیئر نہیں کر سکتے آن لائن، لیکن بیکنگ سے ریلیٹڈ ٹپس اور ٹرکس ہم آپ کو ضرور شیئر کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے بزنس سے ریلیٹڈ جو ہمیں ٹپس اور ٹرکس پتہ چلیں گی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ نیکسٹ لکھا لاریب نے آپ کو بس اپریشیٹ کرنا ہے، ویری ویل ڈن، ڈونٹ فیل لو اف یو فیل، ریممبر آئی پرے فار یو ان تہجد۔ لاریب تھینک یو سو مچ، آپ کی دعائیں اور سپورٹ اور اتنا ڈھیر سارا لو ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔
اور ہماری ہیکٹک روٹین کے باوجود سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہنا، اس سب کے پیچھے آپ کی محبت ہی ہے. نیکسٹ کویسچن از فرام آخا. انہوں نے لکھا ہے مارکیٹنگ کیسے کریں ادر دین ان اسکولس دیٹ ڈزنٹ ریکوائر منی. دیکھیں بزنس کوئی بھی ہو اس کے لیے پیسے تو چاہیے ہوں گے، اسپیشلی جو آپ کا مارکیٹنگ والا پارٹ ہوگا نا، اس کے لیے آپ کو تھوڑا بہت بجٹ رکھنا ہی پڑے گا. کیونکہ لیٹس سپوز آپ کسی بھی چیز کا بزنس کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو کیسے پہنچائیں گے کہ وہ آپ کا پروڈکٹ آ کر خریدیں؟ کوئی آپ کا پروڈکٹ کیوں خریدے گا؟ اس لیے آپ کو مارکیٹنگ کرنی پڑے گی، لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ آپ یہ کوئی ایک چیز سیل کر رہے ہیں، اور اگر وہ کھانے پینے کی چیز ہے تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی چیز کا ٹیسٹ کیسا ہے. تو اس لیے مارکیٹنگ کے لیے بجٹ لازمی ہے. اور مارکیٹنگ کن کن ذریعوں سے ہو سکتی ہے، اس کے اوپر ایک فل ڈیٹیل ویڈیو بن سکتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں کہ آپ مارکیٹنگ کن کن طریقوں سے کر سکتے ہیں، تو ہمیں کامنٹس میں لازمی بتائیں. اگر رسپانس زیادہ ملا تو ہم اس پر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا دیں گے. اینڈ نیکسٹ کویسچن از فرام فاطمہ. انہوں نے کہا ہے السلام علیکم. فاطمہ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل اینڈ تھینک یو سو مچ فار سپورٹنگ اس. نیکسٹ کویسچن آمنہ سید نے کی ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ 20,000 سے ہم نے بیکنگ کا اور سامان جو لیا تھا اس میں کیا کیا تھا؟ اوون اور اسٹینڈ مکسر کے علاوہ جو ہم نے چیزیں بائی کی تھیں ان کے بارے میں وہ پوچھ رہی ہیں. باقی کے 20,000 میں ہم نے لیا تھا بیکنگ کا باقی سامان، جیسے کیک مولڈز، ٹرے، کولنگ ریکس اور وسک وغیرہ، جو بھی چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں، اور ڈیکوریشن کے لیے کیکس کی یا ڈونٹس کی ڈیکوریشن کے لیے بٹر پیپر، پائپنگ بیگز، نوزلز، سارا را مٹیریل فار بیکنگ، جو بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس میں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ہینڈ مکسر بھی ہے، وہ ہمارے پاس آلریڈی پہلے سے موجود تھا گھر میں. نیکسٹ کویسچن کیا ہے یمی ڈیلائٹس نے. انہوں نے کہا ہے ہاؤ ڈیڈ یو گرو سو فاسٹ؟ ماشاء اللہ. اس کے جواب میں بس یہی کہوں گی کہ اس سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ہماری ہیلپ کی ہے. یہ لک تھا ہمارا، کیونکہ ویڈیوز تو سب اپلوڈ کرتے ہیں. میں نے بھی ایک دن بیٹھ کر ویڈیو ایڈٹ کر کے لگا دی، اور صبح جب میں اٹھی تو وہ وائرل ہو چکی تھی. تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ میرا کوئی بھی پارٹ ہے اس ساری گروتھ میں. ہمارے جتنے بھی ہمارے اب تک فالوورز ہوئے ہیں، میں ایسے نہیں کہہ سکتی کہ ہاں یہ میری محنت تھی. جو ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے سب کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہیں. نیکسٹ کویسچن کیا ہے کرمز اینڈ کریم نے. اپنی سیل اور آرڈر بڑھانے کے لیے کیا کریں؟ کوئی ٹپس جو ہیلپ فل ہو اور فالوورس کے لیے بھی. ہم سیل بڑھانے کے لیے آلریڈی اس کا جواب ہم دے چکے ہیں پہلے، جو کہ اس کا جواب تھا مارکیٹنگ، اور فالوورس کا بھی میں نے ابھی جواب دیا ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ڈیٹیل میں بتائیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، کیونکہ اس کے اوپر ایک فل ویڈیو بن سکتی ہے. مارکیٹنگ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، اور اکثر لوگوں کو ایک طریقہ پسند نہیں آتا، مختلف لوگوں کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ڈیٹیل میں بتائیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں. اگلا سوال کیا ہے روجی رانی نے. وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہم دونوں میرڈ ہیں؟ نو وی آر ناٹ میرڈ. نیکسٹ کویسچن کیا ہے مومنہ عامر نے. Can you share how you keep topping on cake from roasting too much? I bake at home and it becomes dark. اس کا جواب آپ کو زارا دیں گی. جی، اس کے 2 ریزنز ہو سکتے ہیں. یا تو آپ اپر راڈ آن کر رہی ہیں، اور یا پھر آپ کا اوون کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہے. اگر آپ کو کیک کا ٹاپ فلیٹ رکھنا ہے اور اس کو برننگ سے بچانا ہے تو آپ کو ٹمپریچر اراؤنڈ 160 رکھنا پڑے گا. اور میک شیور کہ آپ کا اپر راڈ آف ہے، کیونکہ کیک کی بیکنگ ہمیشہ لوور راڈ پہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ کیک مولڈ کے اوپر ایلومینیم فوائل لگا لیں لوزلی. اس سے یہ ہوگا کہ زیادہ ہیٹ کیک کے ٹاپ پہ نہیں پڑے گی، اور آپ کا جو کیک ٹاپ ہے وہ براؤن نہیں ہوگا زیادہ. اگلا سوال اگین روجی رانی نے کیا ہے. وہ پوچھ رہی ہیں کہ ہماری کوالیفیکیشن کیا ہے. وی بوتھ آر گریجویٹس آف BSc کمپیوٹر سائنس. نیکسٹ کویسچن کیا ہے SHK بیا نے. وہ پوچھ رہی ہیں ہاؤ ڈیڈ یو اسٹارٹ یور بزنس. تو پڑھائی کے دوران ہی ہمارا مائنڈ سیٹ تھا کہ ہم نے بزنس کرنا ہے، آگے جا کے جاب بالکل بھی نہیں کرنی. لیکن کیونکہ بزنس کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، اور ہمارے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، تو ہم نے سوچا کہ گھر میں ہوم بیکری کا بزنس اسٹارٹ کرنا ہی ہمارے لیے بہتر رہے گا. اور جو آگے ہم بزنس کریں گے وہ اس سے جو ہمیں پروفٹ ملے گا اس کی سیونگ سے ہم اپنے نیکسٹ بزنس اسٹارٹ کریں گے. ان سب کی ڈیٹیلز بھی آپ کو ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ملے گی. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ہماری جرنی میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس بزنسز کے کیا کیا رولز ہیں، کیا کیا ٹپس ہونی چاہیے. اس سے آپ سب کو بھی ہیلپ ملتی رہے گی. اگلا کویسچن کیا ہے اٹس زینب ملک نے. وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے لون کس سے لیا اور بیسٹ وشز فار یو. تھینک یو سو مچ زینب.
تو یہ بہت اہم کویشچن ہے. ہماری اب تک ہم نے جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں ان میں لون سے ریلیٹڈ ہمیں بہت سارے کمنٹس ملے تھے, اور اکثر کویشچنز ایسے تھے کہ ہم پڑھ کر حیران بھی ہو گئے. جیسے کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اسلام میں لون لینا حرام ہے, اور کچھ لوگ ازیوم کر رہے تھے کہ ہم نے انٹرسٹ والا, جس میں وہ لون, وہ ادھار جس میں سود دینا پڑتا ہے, اس طرح کا لون لے رکھا ہے ہم نے. تو ایک طرح سے وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم نے اپنا بزنس سود کے پیسوں سے یا پھر حرام کے پیسوں سے اسٹارٹ کیا ہے. تو نہیں, ہم نے اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کیا. یہ لون ہم نے اپنے فیملی اور فرینڈ سے لیا تھا, تھوڑا تھوڑا کر کے. ہم نے کسی بینک سے نہیں لیا, اور نہ ہی ہمارے لون میں کسی قسم کا انٹرسٹ یا سود کا کوئی سسٹم ہے. اور اسلام میں ادھار لینا حرام نہیں ہے, بلکہ آپ اس سے ریلیٹڈ خود کو ایجوکیٹ کریں, جا کر پڑھیں کہ اسلام میں قرض سے ریلیٹڈ کیا کہا گیا ہے. اگلا سوال کیا ہے می تسمیہ نے, ہاؤ یو مینیج ریکارڈنگس, میکنگ اینڈ ایوری تھنگ اینڈ دا ڈشز آفٹر بیکنگ. ہاں, یہ بہت ریئلسٹک قسم کا کویشچن ہے. سب کچھ مینیج کرنا اکثر ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا تھا, ساری کی ساری ڈشز مطلب بیکنگ کرنے کے فوراً بعد مجھے ہی کرنی پڑتی ہیں. بیکنگ کرنے کے بعد جو بھی میس کریٹ ہوتا ہے وہ بھی سارا میں ہی صاف کرتی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا بھی اب ہمیں مینیج کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اسٹارٹ میں ہمیں نہیں پتہ تھا. تو بائی چانس لک کے طور پر ہمیں اتنی زیادہ فالوئنگ ہم مل گئی. تو اب ہمیں لگتا ہے کہ سوشل میڈیا بھی ہماری زندگی کا ایک اہم پارٹ بن چکا ہے. پہلے صرف بیکنگ تھی, اب ہمیں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ مینیج کرنی ہے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پھر اپنی نیند سیکریفائس کرنی پڑتی ہے. ہم رات کے 3-4 بجے تک کام کرتے رہتے ہیں, اور زیادہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم کم سے کم ہی سو پاتے ہیں, لیٹ سوتے ہیں, اور صبح اٹھ کر ہمیں آرڈرس ڈیلیور کرنے ہوتے ہیں. تو ایک طرح سے ہماری ہیلتھ پر ایفیکٹ پڑ رہا ہے, لیکن ہم آہستہ آہستہ ٹائم مینیج کرنا سیکھ رہے ہیں. اور ہوپ فلی آگے جا کر ہم ٹائم کو زیادہ ایفیشینٹلی یوز کریں گے, اور ریکارڈنگز, بیکنگ, بزنس اور سوشل میڈیا کو اچھی طریقے سے ہینڈل کر پائیں گے. اگلا سوال کیا ہے زین کاکاشی نے, واٹ از یور انسپریشن, ٹوڈے از مائی برتھ ڈے. یہ کویسچنئر ہم نے بہت دن پہلے کیا تھا, تو ہم اس دن آپ کو برتھ ڈے وش کرنا بھول گئے زین, لیکن آپ کو ویری ہیپی بیلیٹڈ برتھ ڈے. اور ہمارے بزنس کی انسپریشن ہماری اپنی فیملی ہے. ہم دونوں کا ڈریم یہی تھا کہ ہم کسی نہ کسی طرح اپنی فیملی کو فائنینشلی سپورٹ کر سکیں. تو ایون تو ہم جتنا بھی تھکے ہوتے ہیں, ہمارے اوپر جتنا بھی کام کا برڈن آیا ہوتا ہے, لیکن جب ہم سوچتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہماری فیملی آرام و سکون میں رہ پائے گی, تو ساری تھکان ختم ہو جاتی ہے. تو ہماری انسپریشن کے پیچھے ہماری فیملی ہے. اگلا سوال کیا ہے فضا ظہور نے, وہ پوچھ رہی ہیں آپ کب سے بیکنگ کر رہی ہیں, کیا آپ اس سے پہلے پروفیشنلی کرتی تھی؟ نہیں جی, پروفیشنلی میں نے کہیں پہ بھی کبھی بیکنگ نہیں کی ہے. کوکنگ تو میں بچپن سے کرتی آ رہی ہوں, اور بیکنگ کا مجھے اتنا شوق نہیں تھا کیونکہ میٹھا مجھے اتنا پسند نہیں ہے. لیکن جب ہم بزنس کے بارے میں سوچ رہے تھے تو میں نے سوچا وائی ناٹ گیونگ بیکنگ اے ٹرائی. تو الحمدللہ سے بہت اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے, اور بیکنگ کرتے ہوئے بھی مجھے اتنا کچھ زیادہ ٹائم نہیں ہوا, 2-3 مہینے میں ہی میں نے سب کچھ سیکھ لیا تھا. اور آئی فیل لائک جس کو انٹرسٹ ہوتا ہے نا تو وہ بہت جلدی سیکھ لیتے ہیں. جس کا انٹرسٹ نہیں ہوتا وہ 2-2 سال کورسز بھی کر لینا, پھر بھی ان سے مسٹیکس ہوتی رہتی ہیں. مسٹیکس مجھ سے بھی ہوتی ہیں, ہر پروفیشنل بیکر سے بھی آبویسلی ہوتی ہوں گی, بٹ اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کوکنگ اور بیکنگ کے جو بھی اسکلز ہیں وہ گاڈ گفٹڈ ہیں الحمدللہ. نیکسٹ لکھا ہے انس شاہد نے, وہ کہہ رہے ہیں اللہ آپ کو بہت زیادہ کامیاب کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ انس, تھینک یو سو مچ فار یور پریئرز. آپ کی دعائیں ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں, تھینک یو سو مچ. اگلا سوال کیا ہے منال نے, وہ پوچھ رہی ہیں فج براؤنی وداؤٹ اوون میں نے بہت دفعہ ٹرائی کی, وہ کیک کی طرح پھول جاتی ہے, اور میں بیکنگ آئی ڈونٹ نو کیا لکھا ہے, لیکن آئی تھنک وہ کہہ رہی ہے کہ بیکنگ پاؤڈر بھی نہیں ڈالتی. مے بی منال آپ جو ہے نا ایگز اور شوگر کو بہت زیادہ بیٹ کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے وہ فلف اپ ہو جاتی ہیں اور فج اس میں سے کم ہو جاتا ہے. تو نیکسٹ ٹائم ٹرائی بیٹنگ دا ایگ اینڈ شوگر مکسچر لیس. نیکسٹ کویسچن ہے ڈاکٹر ہنا نوید سے, یور سٹی اینڈ ہاؤ ٹو آرڈر. یہ کویسچن ہماری ویڈیوز میں سب سے زیادہ پوچھا گیا تھا کہ ہماری لوکیشن کہاں ہے, اور اگر کوئی ہم سے آرڈر کرنا چاہے تو کیسے کر سکتا ہے. ہم آپ کو اپنی ایگزیکٹ لوکیشن نہیں بتا سکتے. ہم ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں رہتے ہیں, اور اس وقت ہم جو بھی آرڈرز لے رہے ہیں وہ ہمارے اپنے ایریا سے ہیں,
اور اتنا ہی ہماری کیپیسٹی ہے. ہم فی الحال اور سٹیز سے آرڈرز ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے, لیکن ہم سوچ رہے ہیں انشاءاللہ نیئر فیوچر میں جب ہم اپنا سارا لون واپس کر دیں گے اور ہمارے پاس اتنا سیونگز آ جائیں گی تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی براؤنیز اور کوکیز وغیرہ جو کہ دوسرے شہروں میں ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں ٹائم پر, تو ہم دوسری سٹیز میں ڈیلیوریز کرنا سٹارٹ کریں گے. اور اس سب کی اپڈیٹس بھی آپ کو ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ہی ملیں گی, تو ہمارے ساتھ رہیے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب کب ہم دوسری سٹیز سے آرڈر لینا سٹارٹ کریں گے. نیکسٹ کویشچن کیا ہے ER نیب نے, آپ اوون کی اسپیکس بتا دیں پلیز اینڈ ماڈل نمبر آلسو. ہمارا اوون ہے OTG اوون ہے اور یہ انویرو کمپنی کا ہے اور اس کا سائز ہے 55 لیٹر اور اس کا ماڈل نمبر ہے ETO 888. بٹ اگر اس کے ریویو کی بات کروں میں تو ایم ناٹ سیٹسفائڈ ود دس اوون, کیونکہ پہلے ہی دن سے اس کا جو ہے نا ٹمپریچر سینسر جو تھا نا وہ خراب تھا. تو ابھی تو فی الحال جگاڑو طریقے سے میں بیکنگ کر رہی ہوں, بٹ آئی ول ناٹ ریکمینڈ دس. اگر آپ کو اوون کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو چاہیے کہ کون سا برانڈ اچھا ہے اور ڈفرینٹ جو بیکنگ آئٹمز ہوتے ہیں ان کا بیکنگ ٹمپریچر کیا رکھنا چاہیے اور کس طرح سے بیکنگ کرنی چاہیے, تو وہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا دیں, تو اس کے اوپر ہم ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور اسی کے ساتھ ہی ہمارے Q&A ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. اگر آپ کے کوئی سوال رہ گئے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں, ہم ایک پارٹ 2 کر لیں گے جس میں آپ کے بقایا بچے ہوئے سوالوں کے ہم جواب دے دیں گے. اور تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ. اتنا اوور ویلمنگ رسپانس تھا, ہم خود حیران تھے, اور آئی ہوپ فیوچر میں بھی آپ ہمیں اسی طرح ہی سپورٹ کرتے رہیں گے اور ہماری اس جرنی میں ہمارا ساتھ دیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.